الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ ماہ مبارک پورے عالم اسلام کے لیے، امت اسلامیہ کے لیے خوشی کا اور مسرت کا باعث ہے، اس اعتبار سے کہ اس ماہ مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کو پوری انسانیت کے لیے اور نہ صرف انسانیت کے لیے بلکہ یہ جانوروں، پرندوں، یہ شجر، یہ حجر، یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، آسمانوں اور زمین اور اللہ رب العالمین کی اس پوری کائنات کے اندر جو بھی مخلوق ہے، ان تمام مخلوقات کے لیے اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باعث رحمت اور باعث برکت بنا کر بھیجا اور فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. قرآن کریم کی دو آیات مبارکہ آغاز میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے.
پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، ایک اسوہ حسنہ ہے۔ کس کے لیے اسوہ حسنہ، کس کے لیے نمونہ؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اس بات کی امید رکھتا ہے اور اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ رب العالمین کا ذکر بجا لانے والا ہے۔ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک مکمل نمونہ اور مکمل اسوہ ہے، اسوہ حسنہ۔ اللہ رب العالمین چاہتا تو ایک کتاب قرآن کریم کی شکل میں ایک ساتھ نازل کر سکتا تھا، جس طرح مشرکین مکہ کا مطالبہ تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو کیوں بھیجا۔ وہ تو اس بات پر قادر ہے کہ ہم رات کو اٹھتے تو ہمارے تکیوں کے برابر میں بستروں پر کوئی کتاب رکھی ہوتی جو اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہوتی، ہم اس کتاب کو دیکھتے، اس میں ساری کی ساری ہدایات موجود ہوتی، نبی کی کیا ضرورت ہے؟ تو مشرکین مکہ یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ اللہ براہ راست کسی فرشتے کو اتارتا اور وہ فرشتہ وہ کتاب لے کر آتا اور ہمارے ہاتھوں کے اندر تھما دیتا، اللہ نے نبی کو عملی طور پر کیوں بھیجا؟ عملی نمونے کی کیا ضرورت تھی؟ اسوہ حسنہ کی کیا ضرورت تھی؟ دراصل یہ جو انسانی عقل ہے اور انسانی فطرت ہے اور جو انسانی مزاج ہے، اللہ رب العالمین کو معلوم ہے کہ انسان کیسا مزاج رکھنے والا اور کیسی عقل اور کیسی اس کی فطرت ہے۔ جب تک کسی انسان کو عملی طور پر پریکٹیکلی کسی مشق کے ذریعے کوئی کام نہ سکھایا جائے اور نہ بتایا جائے، تب تک انسان اس کام کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ انسان کی فطرت اور انسان کا مزاج ہے۔ کتاب کی بلا شبہ ایک اہمیت ضرور ہے، لیکن اس کتاب کو سکھانے والا عملی طور پر یہ انسانی فطرت اور انسانی عقل کا تقاضا ہے۔ مثلا کوئی شخص ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، وہ کسی یونیورسٹی میں ڈاکٹریٹ کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اور جب اس کی تعلیم مکمل ہو جاتی ہے تو تعلیم کی تکمیل کے بعد اسے اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ کسی کا علاج کر سکے۔ اسے 1 سال یا 2 سال کم از کم عملی طور پر کسی سینئر ڈاکٹر، کسی ماہر ڈاکٹر کے ساتھ ہاؤس جاب کرنے، مشق کرنے اور پریکٹس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بغیر اسے ڈاکٹریٹ کی ڈگری نہیں دی جاتی جب تک وہ مکمل طور پر عملی نمونہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے کہ کس طرح مریض کا علاج کیا جاتا ہے۔ اگرچہ اس نے اس تعلیم کے دوران کئی پریکٹیکلز کیوں نہ کیے، اس کے باوجود بھی ہاؤس جاب کے بغیر عملی نمونہ استاد کی شکل میں، ماہر ڈاکٹر کی شکل میں جب تک وہ نہ دیکھ لے، تب تک اسے انسانی زندگی سے، کسی بیمار کی بیماری سے کھیلنے کی اور اس کا علاج کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، اسے ڈگری فراہم نہیں کی جاتی، کیونکہ یہ انسانی عقل اور انسانی مزاج کا تقاضا ہے۔
اسی طرح اللہ نے جو قرآن کریم اتارا، نازل کیا، اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی نمونہ اسوہ حسنہ کے طور پر اتارا، تاکہ انسان اپنی آنکھوں سے یہ مناظر دیکھ لے، کل کو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کہے کہ انسان تو نے تو فلاں اور فلاں کاموں پر عمل نہ کیا، میری کتاب کے اندر فلاں فلاں باتیں لکھی تھی، اور انسان آگے سے یہ جواب دے کہ اللہ اس پر عمل کرنا تو بہت مشکل تھا، یہ تو ہمارے بس میں ہی نہیں تھا۔ اس حجت کو بھی تمام کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے نبی کو بھیجا، تاکہ نبی اس قرآن پر مکمل طور پر عمل کر کے دکھلائے، اور قیامت کے دن کوئی شخص اس بات کا دعویٰ نہ کر سکے کہ اس کی فلاں آیت پر عمل کرنا مشکل تھا اور فلاں پر آسان تھا۔ ساری آیات پر عمل کرنا آسان۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو عملی نمونہ، ایک بہترین اسوہ حسنہ ہے میرے اور آپ کے لیے۔ اور اسوہ حسنہ کی حیثیت سے سب سے پہلا تقاضا جو یہ عملی زندگی مجھ سے اور آپ سے کر رہی ہے، آج یکم ربیع الاول ہے، یہ پورا مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مہینہ، مختلف گلیوں میں، مختلف چوراہوں پر، مختلف مساجد میں، ہر جگہ پر سیرت النبی کے جلسے، اس کی محفلیں، اس کی مجلسیں، مختلف گوشوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سیکھنے کے حوالے سے یہ محفلیں اور مجلسیں اس مہینے میں سجتی ہیں۔ جب تک آپ کی محبت ہمارے دل و دماغ کے اندر جاگزی نہ ہو جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عشق رسول جب تک ہم اس سے سرشار نہ ہو جائے، تب تک یہ عملی نمونہ اور اسوہ حسنہ، اس پر عمل کرنا اور اس کے مطابق چلنا ہمارے لیے آسان نہیں ہے۔ تو عملی نمونے کے لیے سب سے پہلا جو مطالبہ، سب سے پہلا جو تقاضا مجھ سے اور آپ سے اسلام کا دین اور شریعت کا ہے، وہ یہ کہ ہمارے دل و دماغ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگزی ہو جائے۔ وہ جو روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چہل قدمی کر رہے ہوتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے پوچھتے ہیں کہ عمر بتاؤ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ اس روایت کی روشنی میں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر کے تعلق کا اندازہ لگائیے، ان کے تعلق کا۔ دو دوست آپس میں جب ان کا کوئی تعلق ہوتا ہے، زیادہ گہرا تعلق اگر نہ ہو تو ایک دوست دوسرے دوست سے یہ بات نہیں پوچھ سکتا کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو، وہ اتنی ہمت نہیں کر سکتا کہ وہ پوچھے۔ لیکن جب دو دوستوں کا انتہائی گہرا تعلق ہو جائے، انتہائی گہرا، تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کا بھی انتہائی گہرا تعلق تھا۔ حضرت عمر نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، سوائے اپنی زندگی کے۔ اپنی زندگی کے علاوہ جو کچھ میرے پاس ہے، ہر چیز سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، توقف اختیار کیا، اور پھر حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر، کیا تم اپنے آپ سے مجھ سے بھی زیادہ محبت کرتے ہو؟ اگر ایسا ہی ہے تو تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے، تمہاری کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو حضرت عمر فوراً انہوں نے اپنی نیت کو مستحضر کیا، تازہ کیا، اور کہا کہ یا رسول اللہ، اب میں اپنی نیت کو مستحضر کرتے ہوئے اس بات کا اقرار کرتا ہوں
کہ میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کے بعد پھر اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں، سب سے زیادہ آپ سے محبت۔ تو عشق رسول کا تقاضا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تقاضا، اسوہ حسنہ کا تقاضا، اور اس ماہ مبارک کا ربیع الاول کا تقاضا ہم سے یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جاگزین ہو جائیں اور ان کی محبت کے اندر بے پناہ ڈوب جائے۔ وہ جو مشہور روایت ہے کہ خدا کی قسم اس شخص کا ایمان قابل قبول نہیں ہو سکتا، وہ بندہ مومن ہی نہیں بن سکتا۔ لا یؤمن احدکم، کون سا بندہ؟ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ جس کے دل میں اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، پوری انسانیت سے زیادہ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کسی دل کے اندر پیدا نہ ہو جائے تب تک کوئی بندہ مومن نہیں بن سکتا۔ ان روایات کی روشنی میں مجھے اور آپ کو اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں رسول کی محبت کس معیار پر، کس پیمانے پر ہے، کس قدر کم یا کس قدر زیادہ ہے۔ جب عشق محبت سے انسان لبریز ہو جائے تو ہی اطاعت کا دروازہ کھلتا ہے، تو ہی وہ اطاعت کی طرف جاتا ہے، اور جب محبت اور اطاعت ملتی ہے تو اتباع کی طرف انسان جاتا ہے۔ محبت اور اطاعت، یہ جو قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، فاتبعونی، ان کا اتباع کرو، یحببکم اللہ، ان کے اتباع کے نتیجے میں اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ اتباع کا درجہ تو آتا ہی بعد میں، پہلے محبت کا درجہ، کوٹ کوٹ کر محبت جب تک رسول اللہ کی ہمارے دل و دماغ کے اندر نہیں اترے تب تک ہم مسلمان کہلانے کے، مومن کہلانے کے، اور یہ جو ہم عبادات کرتے ہیں یہ عبادات کامل درجے کی عبادات کہلانے کے قابل و لائق کی نہیں ہے۔ وہ محبت جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا کرتے تھے، ایک جملہ رسول اللہ کی زبان سے نکلے، ایک جملہ، ایک لفظ، فوراً عمل کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اس قدر محبت۔ اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے تھے، عقل کے پیمانوں کے اوپر اس بات کو پرکھتے نہیں تھے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، نقصان ہوگا، فائدہ ہوگا۔ جو ہی رسول اللہ کی زبان سے کوئی جملہ نکلا فوراً اتباع، فوراً محبت میں۔ یہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے برگزیدہ صحابی گزرے، سب سے بڑے فقیہ تھے، فقاہت میں، فقہ میں سب سے بلند درجہ رکھنے والے صحابی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعے کا خطبہ منبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرما رہے تھے۔ جمعے کے خطبے میں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ سنجیدگی سے آ کر بیٹھتے ہیں، خاموشی سے خطبہ سنتے ہیں۔ بعض تاخیر سے آنے والے مسجد کے کونوں کونوں پر کھڑے ہوتے ہیں اور وہ بیٹھ کر سنجیدگی سے خطبے کو نہیں سنتے، حالانکہ حکم تو یہ ہے کہ جہاں جگہ ملے فوراً بیٹھ جانا چاہیے، کسی کے کندھوں کو پھلانگ کر آگے نہیں آنا چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ مسجد کے کونے پر کھڑے ہیں، ان کو بیٹھنے کا حکم دیا خطبے کے دوران کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسجد کے باہر تھے، مسجد میں داخل نہیں ہوئے تھے، وہ مقام کے جہاں مسجد کا دروازہ اور اس کی چپلیں وغیرہ لوگ رکھتے ہیں اس مقام تک پہنچے تھے۔ ان کے کانوں کے اندر رسول اللہ کی آواز پڑی کہ بیٹھ جائیں، فوراً اسی جگہ پر بیٹھ گئے بغیر کچھ سوچے سمجھے۔ یہ محبت، یہ اطاعت، یہ اتباع کا درجہ، یہ میرے اور آپ کے دل و دماغ میں، میری اور آپ کی زندگی اور شب و روز کے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ ایک بار کوئی روایت ہمارے سامنے آ گئی، کوئی حدیث، کوئی عملی نمونہ رسول اللہ کا آ گیا، اب آنکھیں بند کر کے اس کو تسلیم کرنا ہے اور قبول کرنا ہے، کسی اور کی بات کو تسلیم نہیں کرنا ہے، کسی اور کی بات کو پھر نہیں ماننا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ،
اور عشرہ مبشرہ میں شامل سابقون الاولون میں سے کہ جب صلح حدیبیہ کا معاملہ ہوا اور مشرکین مکہ سے مشاورت کا معاملہ تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مدینہ سے مکہ کی طرف بھیجا، ان کے ساتھ کچھ اور بھی صحابہ موجود تھے۔ جب وہ مکہ پہنچے تو رات ہونے والی تھی، اپنے چچا زاد بھائی کے گھر پر ٹھہر گئے، رات وہاں گزاری، اور صبح یہ ارادہ تھا کہ جا کر مشرکین مکہ سے کچھ مذاکرات اور مشاورت کی جائے گی اور صلح کے حوالے سے کچھ باتیں طے کی جائیں گی۔ تو جب صبح اٹھے اور وہ لمحہ آیا کہ جس لمحے مشرکین مکہ سے ملاقات ہونی تھی، تو ان کے چچا زاد بھائی نے ان کو روکا اور کہا کہ اے عثمان، یہ جو تم تہبند پہنے ہوئے ہو، ہم تو آج کل شلوار پہنتے، اس معاشرے کے اندر، عرب معاشرے کے اندر تہبند پہننے کا رواج تھا جسے وہ ازار بھی کہتے تھے۔ کہا کہ عثمان، تم جو یہ تہبند پہنے ہوئے ہو یہ تمہارے ٹخنوں سے اوپر ہے، اور تم بھی بہتر جانتے ہو کہ عرب کا طریقہ یہ ہے کہ جس انسان کا تہبند اس کے ٹخنوں سے اوپر ہو اسے وہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور عرب جو سردار تھے، مشرکین مکہ سردار قریش تھے، وہ جو تہبند پہنا کرتے تھے اس قدر طویل تہبند ہوتا کہ وہ آگے چل رہے ہوتے اور وہ تہبند زمین کے اوپر مختلف لکیریں کھینچتا ہوا ان کے ساتھ ساتھ ہوتا، اور جتنی زیادہ لکیریں کھینچتی اتنا زیادہ اپنے اوپر فخر کیا کرتے تھے کہ ہمارا تو تہبند اس قدر بڑا۔ غرور کی علامت یہ ٹخنوں سے اپنی شلوار کو نیچے رکھنا غرور کی علامت۔ حضرت عثمان سے ان کے چچا زاد بھائی نے کہا کہ اے عثمان، اس کو تم نیچے کر کے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، انہوں نے کہا کہ میرے چچا زاد بھائی، اگر وہ مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو دیکھنے دیجئے، وہ اگر مجھے ذلیل و رسوا سمجھتے ہیں تو سمجھنے دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کی شلوار کے پائچے ٹخنوں سے اوپر ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا یہ عمل ہے، میں کبھی بھی اس عمل سے کی مخالفت نہیں کر سکتا، چاہے وہ مجھے ذلیل سمجھے، رسوا سمجھے، حقارت کی نگاہ سے دیکھے۔ اور مشرکین مکہ کے پاس گئے اور ان سے مذاکرات کیے۔ یہ محبت، ایک مرتبہ رسول اللہ نے جو بھی فرما دیا ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جب اس قدر محبت پیدا ہوگی تو ہی اطاعت کا دروازہ کھلے گا اور اتباع کا دروازہ کھلے گا۔ ہم نعرے لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت بھی قبول ہے، کہ نعرے لگاتے ہیں۔ بھئی جب محبت ہی نہ ہو، جب اطاعت ہی نہ ہو تو موت تو دور کی بات، پہلے تو اطاعت اور محبت کا دروازہ کھلا ہونا چاہیے۔ وہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار، کئی راز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے دل و دماغ کے اندر موجود تھے۔ حضرت حذیفہ کی، حضرت عمر ان کے پیچھے پیچھے گھومتے تھے کہ حذیفہ، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی فہرست بتائی ہے، ایک ایک منافق کا نام بتایا ہے، تم مجھے بتاؤ کہ کہیں ان منافقین کی فہرست میں میں بھی شامل تو نہیں ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک لشکر کے ساتھ کسریٰ کے دربار کے اندر جاتے ہیں۔ کسریٰ کا دربار، کسریٰ دسترخوان پر ان کو بٹھاتا ہے، ایک بڑی سپر پاور ریاست ہے کسریٰ کی ریاست، دسترخوان پر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اور بھی صحابہ کرام اور بھی ان کے ساتھی موجود ہوتے ہیں۔ ایک لقمہ ان کے ہاتھ سے گر جاتا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ آگے بڑھا کر اس لقمے کو اٹھاتے ہیں اور اس کو صاف کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اگر لقمہ گر جائے اور اس کے اوپر کوئی گندگی لگی ہو تو صاف کر کے کھا لیا جائے، اگر زیادہ گندگی ہے تو اس کو پھر ایک طرف رکھ دیا جائے، پھر نہ کھایا جائے۔ حضرت حذیفہ جب اس عمل کو کرنے لگتے ہیں تو برابر میں ایک صحابی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ان کو کونی مارتے ہیں اور پھر ان کے قریب آ کر کہتے ہیں کہ اے حذیفہ، تم ایک بڑی سپر پاور ریاست کے مرکز میں، اس کے دربار میں، کسریٰ کے دربار کے اندر بیٹھے ہو، یہ کس قسم کی
عجیب و غریب سی تم حرکت کر رہے ہو. اگر کسرا نے دیکھ لیا، اس کے درباریوں نے، اس کے وزیروں مشیروں نے دیکھ لیا تو وہ ہمارا مذاق اڑائیں گے کہ مسلمان تو بڑے ندیدے ہیں، مسلمان تو ایک ایک لقمے کے اوپر پل پڑنے کے لیے تیار ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابی کو کہا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں ان حماقہ کی وجہ سے، ان بیوقوفوں کی وجہ سے، اس کیسر اور کسرا اور اس کے وزیروں اور مشیروں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دوں، سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. وہ لقمہ اٹھایا، اس کو صاف کیا اور پھر کھا لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث تھی کہ صاف کر کے کھا لیا جائے. بڑے بڑے درباروں کے اندر گئے، بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے گئے، لیکن طریقہ یہی کہ پورا کا پورا جسم اور شکل و صورت اور ہر چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اسوے کے مطابق، اور بڑی بڑی سلطنتوں کو فتح کیا، ان کو نیست و نابود کیا، ان کو شکست سے دوچار کیا. ہمارے دل و دماغ کے اندر بھی یہ محبت پیدا ہونی چاہیے. ایک صحابی آئے، رسول اللہ کو دیکھا کہ ان کا گریبان کھلا ہوا تھا. صرف ایک مرتبہ رسول اللہ سے ملاقات ہوئی، صرف ایک مرتبہ، اور یہ کیفیت تھی کہ ان کا گریبان کھلا ہوا تھا. اور اس کے بعد وہ پھر اپنے علاقے میں چلے گئے، دوبارہ کبھی رسول اللہ سے ملاقات نہیں ہوئی. تو ان صحابی نے کبھی بھی پوری زندگی اپنے گریبان کا بٹن بند نہیں کیا، کبھی بھی بند نہیں کیا رسول اللہ کی محبت میں. آج ہم غیروں کا طریقہ اختیار کرتے ہیں. آج ہمارے دلوں کے اندر محبت ہے تو اپنی اولاد کی، اپنے والدین کی، اپنی آپ کی، اپنے مال کی، اپنے گھر بار کی عیش و عشرت کے اندر مگن، اپنی عیاشیوں کے اندر مگن. ان محبتوں کے سامنے رسول اللہ کی کوئی حیثیت ہمارے دل و دماغ کے اندر نہیں ہے. کوئی حیثیت، کوئی وقت، کوئی محبت میرے اور آپ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے. غیروں کا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے. گھر بناتے ہیں، غیروں کے مطابق بناتے ہیں. لباس پہنتے ہیں تو غیروں کا لباس پہنتے ہیں. شکل و صورت میں تبدیلی لاتے ہیں تو غیروں کو مطابق لے کے آتے ہیں. شلوار کے پائچے ٹخنوں سے نیچے کہ وہ غیر ہمیں پسند کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے نزدیک شرمندہ ہو جائیں. رسول اللہ کی محبت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اپنا کچن، اپنا ڈرائنگ روم، اپنا گھر کا ماحول، اپنا ڈائننگ ٹیبل، بیٹھ کے کھانے کے بجائے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر، کرسی پر بیٹھ کر کھاتے ہیں، چمچ سے کھانا کھاتے ہیں. رسول اللہ کی محبت، ان کے احکامات معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا احکامات ہیں. کہ ربیع الاول کا مہینہ جو شروع ہوا ہے، آج یکم ربیع الاول ہے. میرا اور آپ کا، ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ، ان کی محبت کے اندر گرفتہ ہو کر، جاگوزی ہو کر، کوٹ کوٹ کر اپنے دل و دماغ کے اندر ان کی محبت کو گھر کر کے ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کا مطالعہ کر کے ہم اپنی زندگی اس اسوہ حسنہ کے مطابق گزاریں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے کامل نمونہ اسوہ حسنہ ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دل و دماغ میں رسول اللہ کی محبت پیدا ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.